بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب العالمین کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ قبولیت کے لمحات میں پیارے آقا کی پیاری سیرت کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت طیبہ کے عنوان سے ہمیں خوب برکتیں اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سیرت ہی کی برکت سے رب العالمین اس تپتی ہوئی دھوپ کی تپش کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما دے۔ آج ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات کی چوتھی نشست ہے اور ماہ رمضان المبارک تک ہم سماعت کر چکے ہیں کہ اسی ہجرت کے دوسرے سال کے اندر مختلف غزوات سرایہ ہوتے رہے، اور پھر شعبان المعظم کی 3 یا 4 تاریخ کو دوسری سنہ ہجری میں مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کر دیے، اور روزوں کی فرضیت رمضان المبارک کے پورے مہینے کے ساتھ منسلک تھی۔ رمضان شریف ہی کے اندر غزوہ بدر پیش آیا، اور غزوہ بدر کے پیش آنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ ماہ رجب سے پہلے جو بدر کے قریب 8 صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جن مشرکین مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا، عمر بن حضرمی نامی شخص کو، تو اس کے خون کا بدلہ قریش مکہ لینا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ ہم پھر ایک مرتبہ بدر کے میدان میں جمع ہوں گے اور پھر مقابلہ ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس بھی کتنی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور منشا یہ تھا کہ بدر میں جمع ہوں، مگر اس وقت مسلمانوں کی حالت زار میں ہوں، نہ تلواریں ہوں، نہ نیزے ہوں، نہ سواریاں ہوں، نہ کھانے پینے کی اور دیگر اشیاء موجود ہو۔ ایسی پوزیشن کے اندر مسلمان ہوں، اور پھر استقامت رکھنے والے مسلمانوں کو اللہ فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے مدد عطا فرما دے اور انہیں فتح عطا فرمائے۔ تبھی ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صرف بدر کا میدان لگانا ہے، فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے غیبی مدد خود ہی آ جاتی ہے۔ لیکن ہم میدان ہی لگانے کے لیے تیار نہ ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہ ہوں، حضور کے دین کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں، تو پھر غیبی مدد کیسے اترے گی؟ حضور چاہتے تو مدینے کے اندر بیٹھ کر کافروں کے لیے بدعائیں کرتے کہ وہ ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، کافر کی مکۃ المکرمہ کی حکومت ہمیں مل جائے۔ جہاں آپ نے دعائیں کی ہیں وہاں آپ نے بدر کا میدان، احد کا میدان لگا کر بھی ہمیں بتایا ہے۔ تو صرف دعاؤں کا سہارا مسلمانوں کو لینا نہیں چاہیے۔ سیرت طیبہ اور ہجرت کا سب سے پہلا اور اہم مقصد یہ ہے کہ دعاؤں اور مصلوں سے ہٹ کر میدان میں نکلیں، تب جا کر غیبی مدد آتی ہے۔ اور پھر ہمارے شیخ بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام اور اکرام رکھے ہیں نا، تو وہ آزمائش کی پشت پر سوار ہو کر رکھے ہیں۔ دیکھ لیجیے مسلمانوں پر جتنی موقع پر آزمائشیں آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مسلمانوں کو عروج اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اس میں تعداد کتنی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے
آپ کا یہ ارادہ تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اسی ارادے میں تھے کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو روک لیں اور سارا مال اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ پھر قریش مکہ ہمیں پریشان نہ کریں۔ تو اس لیے آپ نے آنن فانن قافلہ تیار کیا جو بدر کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہ لائے تھے، بعد میں آپ فتح مکہ کے وقت ایمان لے آئے، تو حضرت ابو سفیان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مسلمان میرے اس قافلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے جنگی چال چلتے ہوئے تھوڑا لمبا روٹ اختیار کیا اور ساحل سمندر سے مکے کی طرف چلے گئے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے پچھلے درسوں میں سماعت کی ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعریشہ کے مقام پر پہنچے، جو بدر کے میدان سے سمجھ لیجئے کہ کوئی پونا کلومیٹر یا کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، تو وہاں جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ ابو جہل اپنے لشکروں کے ساتھ وہاں موجود ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں کی تعداد، جنگی لباس کتنا تھا، اس کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور 300 مجاہدین یا 308 یا 313 کی تعداد وہاں پر مجاہدین کی موجود تھی۔ اگر فوجیوں کے پاس سامان نہ ہو تو لڑائی کیسی ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی ہے نا، فوجیوں کے پاس اگر سامان نہیں ہوگا تو لڑائی کیسے کریں گے وہ؟ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ لڑائی ہو، جیت ہو، فتح ہو، کامیابی ہو، یہ ہمارے دست قدرت میں ہیں۔ فوجیوں کے پاس سامان پورا نہ بھی ہو، اللہ پھر بھی فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 313 کی تعداد ہے، صرف میدان تک پہنچنے کے لیے 2 گھوڑے موجود ہیں بس، اور 300 مجاہدین سے زیادہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فتح عطا فرمائی، سورہ آل عمران ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی، اس صورت میں اذلہ جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس سامان بھی مکمل نہیں تھا، اور پھر اللہ نے تم پر کیسا کرم کیا، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، آپس میں مسلمان یہ کہنے لگے کہ تم نے بھی سنا ہوگا، اذ تقول للمؤمنین، مسلمانوں سے کہنے لگے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3000 فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے جو نازل ہوئے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی فتح کے لیے، مسلمانوں کو پش دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان 3000 فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اور پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا نہیں بلکہ 3000 تو وہ تھے جو مسلمانوں کی پشت زرائی کر رہے تھے، اس کے علاوہ اللہ نے 5000 فرشتے ایسے اتارے مسومین جو نشان والے تھے، اور وہ مسلمانوں کے حوصلے کو اور بلند کر رہے تھے۔ پھر بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عجیب اتفاق ہو رہا تھا، تلوار ہم چلاتے نہیں، نیزہ ہم گماتے نہیں، بلکہ لکڑی ہم گماتے نہیں، اس سے پہلے کافر کی گردن کٹ جایا کرتی تھی اور وہ زمین میں تڑپنا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک دوسرے کو اس طرح کی خوشخبریاں دیتے ہوئے کہنے لگے، اور بدر کے میدان میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے اس کے پاس بھی تلوار ہے، ان کے پاس بھی نیزہ ہے، اس کے پاس بھی نیزہ ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، آپ کچھ کرم کر دیجئے، میرے پاس اوزار نہیں ہے، میں کیسے لڑوں گا کافروں سے۔ لوگ اپنے جیسا نبی کو سمجھنے بیٹھے۔ آج حضور علیہ السلام نے دور ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اس کی ٹہنی لے کر آؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس وہ ٹہنی لائی جاتی ہے، حضور اپنا دست مبارک اس لکڑی پر پھیرتے ہیں جو بظاہر ہلتی جلتی ہے، پتلی سی ہے، حضور کا ہاتھ لگنا تھا کہ اللہ نے اس پتلی لکڑی کے اندر تلوار کی طاقت پیدا فرما دی تھی۔ لکڑی سے اور لوہے سے، دیگر آلات سے تلوار بنانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ نے امام الانبیاء کو وہ مقام، وہ رفعت، وہ شان دی تھی
کہ وہ رسول اللہ ہاتھ پھیر دیں تو اللہ تعالیٰ لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتا ہے. پھر وہ تلوار لکڑی نما تلوار لے کر جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے سامنے جنگجو کافر موجود ہیں، کسی کو اس صورت میں لکڑی سے مارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کو سزا دی جا رہی ہو. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو یقین تھا، وہ حضور پر یقین رکھتے تھے کہ جب حضور نے اسے تلوار کے کام کے لیے استعمال مجھے دیا ہے تو یقیناً یہ لکڑی کا کام نہیں کرے گی. میں اگر کافر کی گردن پر رکھوں گا تو اس لکڑی کے رکھتے ہی اس کی گردن اس کے جسم سے جدا ہو جائے گی، کیونکہ اسے میرے محبوب نے تلوار کہہ دیا ہے تو اللہ نے اسے تلوار ہی بنا دیا ہے. تو اصل یقین کی بات ہوتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو یقین تھا. اور جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا، اور مشورہ سنت بھی ہے. ہمیں بھی کسی اہم کام کے اندر مشورہ کرنا چاہیے. حالانکہ رسول اللہ کو مشورے کی ضرورت نہ تھی. قرآن بھی فرماتا ہے پیارے حبیب جب آپ کوئی کام کرنے لگے نا تو وشاورہم فی الامر، اپنے صحابہ سے مشورہ ضرور کیا کریں. اس میں برکت ہے، رحمت ہے، سنت ہے. اور پھر جب مشورہ ہو جائے کسی ایک فیصلے پر آپ متفق ہو جائیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ رکھیں اور وہ انشاءاللہ ضرور کامیابی دے دے گا. تو مشورہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے کیا اور پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ عیر یعنی غیر چاہتے ہو یا نفیر چاہتے ہو؟ عربی کے دو لفظ ہیں جن کا معنی ہے قافلو، وہ تجارتی قافلہ چاہتے ہو یا پھر قریش کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو. اس وقت چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان لڑائی کی نیت سے تو نکلے نہیں تھے، تو کچھ نے یہ اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم تجارتی قافلے کا تعاقب کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ جواب رسول اللہ کو ناگوار گزرا. مہاجرین میں سے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کہنے پر خدا کو ایک مانا ہے، آپ ہمیں جیسا حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کو آپ کا رب حکم دیتا ہے ہمیں بتائیے، ہم اس پر عمل کریں گے. حضرت مقداد جو کہ مہاجرین میں سے تھے، ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھیے مت، خدا کی قسم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا جہاد کے وقت فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہیں. آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو بھی سمندر میں اتار دیں گے، اور جب آپ کا حکم ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سمندر بھی ہمیں راستہ دینے کی طاقت رکھتا ہے. لہذا آپ ہمیں حکم دیں، آپ جو ہے جیسا کہیں گے ہم ویسے ہی کرنے کے لیے تیار ہیں. جب یہ مشورہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا میرے محبوب نے سنا تو بڑے خوش ہوئے. اب انصار کی طرف دیکھنے لگے. صحابہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو مکۃ المکرمہ میں تھے، ہجرت کر کے مدینے آئے، انہیں ہجرت کرنے والے صحابہ کہتے ہیں، مہاجرین ہجرت کرنے والے. اور ایک انصار ہے، مدد کرنے والے، کہ جنہوں نے رسول اللہ کے کہنے پر مکے سے آئے ہوئے مسلمانوں کو اپنا بھائی بنا لیا، ان کی مدد کی. اس اعتبار سے مدینے میں رہنے والے لوگوں کو انصار یعنی مدد کرنے والا کہا جاتا ہے. تو انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیونکہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تھے اس سے قبل پہلی ملاقات مدینہ کے کچھ لوگوں کی مکۃ المکرمہ میں حج کے موقع پر ہوئی تھی. سیرت النبی کے اس عنوان کو ہم نے سماعت کیا ہے. تو وہاں پر یہ بات طے پائی تھی کہ یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب آج آپ مکے میں غلبہ پالے تو ہمیں بھول جائیں گے، ہمیں ہمارا شہر چھوڑ کر پھر کہیں اور آپ چلے نہ جائیں، ایسا تو نہیں کریں گے. رسول اللہ نے فرمایا میری ولادت تو گرچہ مکے میں ہوئی ہے لیکن دل تمہارے ساتھ ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. اور پھر انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہمارا بچہ آپ پر قربان ہیں، ہمارے گھر کی خواتین آپ پر قربان ہیں، ہمارے نوجوان آپ پر قربان ہیں، جب تک آپ ہماری حمایت میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں،
چونکہ آپ مدینے کی 4 دیواری میں آ رہے ہیں، آپ کی حفاظت ہمارے ذمے پر ہے۔ اب چونکہ بدر مدینے سے باہر ہے تو انصار کا وہ جو وعدہ تھا جو حضور کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، تو رسول اللہ نے اس وعدے کی طرف اشارہ کر کے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس میں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہوئے اور کچھ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اس معاملے میں بے فکر ہو جائیے، ہمارا وہ معاہدہ تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آ چکے ہیں، جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، ہم وجہ نہیں پوچھیں گے، آپ کے کہنے پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ آپ کہتے ہیں بدر میں لڑیں تو ہم بدر میں لڑیں گے، آپ کہتے ہیں کسی اور میدان میں اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا ہے، ہم وہاں جہاد کریں گے۔ ہماری طرف سے آپ کو کبھی نہ سننے کو نہیں ملے گا، آپ حکم دیجیے، آپ کے یہ غلام حاضر ہیں۔ جب انصار صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی یہ جذبہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسے اعمال کریں کہ جب انسان قبر میں رکھا جائے تو رسول اللہ خود مسکرا کر کہہ دیں یہ پرایا نہیں ہے، اپنا ہے، میں اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آپ کے علم میں یہ بات یقیناً آ چکی ہوگی کہ ہماری اسی مسجد میں عظیم الشان کانفرنس آنے والی پیر کو عشاء کی نماز کے بعد منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں لاکھوں لاکھ درود و سلام کا تحفہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے بڑھ کر خاصیت اس محفل کی یہ ہے، وہ محفل پیارے آقا کے بال مبارک شریف کی زیر سایہ ہوگی، حضور کے بوئے مبارک شریف موجود ہوں گے اور اس کے زیر سایہ یہ محفل چل رہی ہوگی۔ نہ جانے کس کا آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کس کی حاضری رب تعالیٰ اور اس کے حبیب قبول کر لیں، اور اس رات ہم جو مانگے وہ ہمیں مل جائے، کیونکہ مانگنے کی رات ہے اور مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، رسول اللہ کی ولادت کی رات ہے، حضور کے صدقے سے دعائیں ہوں گی۔ اور پھر خصوصی طور پر درس قرآن پاک اس عنوان کے تحت کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے خواتین کو بھی، اپنے گھر کی خواتین کو بھی ضرور لے کر آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، انہیں رسول اللہ کی محبت کا درس سبق پڑھائیں، انہیں رسول اللہ کی محبت سکھائیں، کیونکہ خود میرے محبوب نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 تعلیم ضرور دینا، حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن، نبی کی محبت، نبی سے منسلک تمام صحابہ اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ لہذا اپنے بچوں کو بھی ضرور لے کر آئیے گا، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس میں شامل ہونے والوں کو میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائیں، اور اس کی دعوت عام کرنے والوں کو رسول اللہ کی شفاعت اور ان کے صدقے سے رب العالمین ہم سب کو بھی قیامت میں بلا حساب رسول اللہ کی شفاعت کی سنت کے صدقے سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔